الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، ذبح کرنے کے احکام۔ اول یہ کہ ذبح کا مقام حلق اور لبہ کے درمیان ہے۔ جس وقت ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن کی وجہ سے جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور جانور کو بہت زیادہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ذبح کرنے والے کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے اور اس کے شرعی احکام یہ ہے۔ اول یہ کہ ذبح کا مقام جو ہے وہ حلق اور لبے کے درمیان ہے۔ دوسرے یہ کہ گردن کو پورا کاٹ کر الگ نہ کیا جائے، بلکہ حرام مغز تک بھی نہ کاٹا جائے، بلکہ حلقوم اور مری یعنی سانس کی نالی اور اس کے اطراف کی خون کی رگیں جن کو ادواج کہا جاتا ہے وہ کاٹے۔ اس طرح نجس خون بھی پورا نکل جاتا ہے اور جانور کو تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے۔ اس طریقے کے خلاف جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں جانور کو تکلیف بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ان میں اس طرح کے خلاف جو بھی صورتیں ہیں یعنی کہ خون بھی پورا نہیں نکلتا اور جانور کو بلا ضرورت تکلیف بھی شدید ہوتی ہے۔ تیسری یہ کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے۔ اور چوتھے یہ کہ اس کا پورا اہتمام کیا جائے کہ جانور کو تکلیف کم سے کم ہو، اس لیے یہ حکم دیا کہ چھری کو تیز کر لو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو۔ چھری کو تیز کر لو اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کرو اور مذکورہ حلقوم وغیرہ کو پورا کاٹو تاکہ جان آسانی سے نکل جائے۔ ایک حدیث میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ جانور کے سامنے چھری تیز نہ کی جائے۔ پانچویں یہ کہ زندہ جانور کا کوئی عضو حصہ نہ کاٹا جائے۔ اور چھٹی یہ کہ جانور کو گدی کی طرف سے ذبح نہ کرو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جھٹکا جائز نہیں جس میں دفعتاً گردن الگ کر دی جاتی ہے۔ اور ہفتم یعنی کہ ساتویں قسم یہ کہ جو جانور گدی کی طرف سے ذبح کیا جائے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک ان کا گوشت حلال نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قربانی کا افضل طریقہ یہ ہے کہ قربانی کو جو ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، فاطمہ اٹھو۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کے پاس رہو اور اسے ذبح ہوتے دیکھو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے تمام گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول